پاکستان کے کردار کے حوالے سے بالخصوص بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور وقار صاحب سے بات کر کے ہمیشہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ اینگل, مختلف ڈائمنشنز جو ہے ایشوز کی پتہ چلتی ہیں. تھینک یو سو مچ وقار صاحب ونس اگین بات کرنے کے لیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے مصر ہو, چاہے عمان ہو, سب پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے ایران امریکہ کے درمیان, اس کا یعنی عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ ہماری بڑی سفارتی جیت ہے کہ خطے میں قیام امن کی خاطر پاکستان دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا, اور دوبارہ سے انشاءاللہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں, کیونکہ دونوں ہم دیکھ رہے ہیں فریقین کا ٹرسٹ پاکستان پر ہے. خاص طور پہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. تھوڑا سا ہمیں ایلیبوریٹ کر کے بتائیے گا کہ جب اس طرح کی سچویشن کسی بھی مذاکرات میں ہوتی ہے, اسے اسٹیلمنٹ کہا جائے یا آپ یہ سمجھیں کہ بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائم صدر. آئی تھنک جو پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ جو وار ٹائم نیگوسیشن ہے اس کی 4 فیزز ہیں, اور وی آر ناؤ ان دا 3rd فیز. بیسیکلی جو پہلا تھا آئس بریکنگ فیز وہ پاکستان نے ہی کیا, اور دیٹ واز ایکنالج. باقی اگر آپ نے ٹرسٹ لیول دیکھنا ہے اسپیشلی ایران کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باز عراقچی صاحب آئے, وہ سیکنڈ راؤنڈ آف ڈسکشن تھا, کیونکہ پہلے والے میں ہائی پاور ڈیلیگیشن آئے تھے. پھر وہ گئے عمان, دین اگین ہی کیم بیک ٹو پاکستان, اور پھر ماسکو گئے. تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا سینٹرل رول ہے اور کرٹیکل رول سامنے نظر آتا ہے. باقی جو پروسیس ہے اس میں ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے. میرے خیال میں ابھی اگر ٹرمپ صاحب کو بھی ٹون دیکھیں, جب انہوں نے مینشن کیا جی کہ ہمیں سیکنڈ لیٹر ملا سجیشنز کا, اینڈ اٹ از بیٹر, اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ریٹورک بسائڈ ادروائز اگر آپ ایکٹیویٹی دیکھ لیں لائک عباس عراقچی صاحب کا ٹریول کرنا انٹرنیشنل ایئر اسپیس میں, یہ بالکل ممکن نہیں تھا وداؤٹ این ایشورنس جو ہے دونوں طرف سے. پھر چائنا کی بیکنگ ہے, رشیا نے بڑا زبردست آئی تھنک اپریشیٹ کیا, اور عباس عراقچی صاحب کے آنے سے پہلے سرگئی لیبروف کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ دے اپریشیٹڈ اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. سو یہ بیسیکلی آئی وڈ سے پاکستان کی کامیابی ہے. باقی اس کا فائنل جو ہے کب ہوگا, آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے وائل, لیکن اس کے اوپر جو 14-15 مئی کی ڈیٹ ہے وہ امپنج کرے گی, بیکاز ٹرمپ صاحب نے جانا ہے چائنا. پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے وائٹ ہاؤس میں شوٹنگ ہوئی ہے, انٹرنل ڈائنامکس وہاں پہ شروع ہو گئی ہے, بلیم گیم چل رہا ہے. تو ہوپفلی ابھی کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ایل این جی ٹینکرز نے کچھ نے موو کرنا بھی شروع کر دیا ہے گلف میں. ابھی میں بلومبرگ کی دیکھ رہا تھا رپورٹ جو ہے. سو اٹ مینس کہ تھنگز آر گریجولی موونگ ٹو سیٹلمنٹ. پاکستان کا جو کرٹیکل ہسٹورک رول ہے وہ نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ اٹ ول بی پیوٹل انشاءاللہ. اچھا وقار صاحب, 2015 میں ویانا میں ایک نیوکلیئر ڈیل سائن ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے JCPOA, اور اس میں 5 سیکیورٹی کاؤنسل کے مستقل ممبرز ہوتے ہیں, +1 جرمنی ہوتا ہے, اور اس کو نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے. خیر بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس اسے وڈرا کر لیتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ ایک کسی قسم کے JCPOA پلس معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اگر بڑھ رہے ہیں تو کیا اس میں پاکستان بھی ایک +1 سگنیٹری ہوگا؟ جی تھوڑا اس میں فرق ہو سکتا ہے. لائک JCPOA کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ اپنی جگہ صاف ہے, دیٹ واز مینلی فوکس آن یورینیم کی انریچمنٹ تھی, لیکن اس میں یورپ جو ہے ایک آئی تھنک مین پلیئر تھا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب, بلکہ بھی یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ نیٹو کی سمٹ نہیں نہ اس سال, بیکاز جو نیٹو کے باقی ممبرز ہیں وہ فیل کرتے ہیں ٹرمپ صاحب چلے جائیں تو اس کے بعد وہ سمٹس ہوں گے, بیکاز اتنی زیادہ آئی تھنک درمیان میں اب کڑواہٹ ہو گئی ہے. سو موسٹ پرابلی جو JCPOA کے پرانے ممبر تھے شاید ان کو انٹیگریٹ نہ کیا جائے, اور نئی ایکویژن میں ڈیفینیٹلی اس میں چائنا رشیا کا رول ہوگا, پاکستان کا کرٹیکل رول ہے, اور اس کے بعد جو باقی ممالک ہیلپ کرتے رہے لائک وی ہیڈ ایجپٹ, ترکیہ, سعودی عربیہ, اسی طریقے سے قطر ہے, تو یہ لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں. مینلی ایران نیڈز ایشورنس کے خدا نخواستہ نہ تو اس کو سکٹل کیا جائے گا بائی اینی نیکسٹ پریزیڈنٹ, اور نہ ہی جو ہے دوبارہ لڑائی شروع کی جائے گی. اور لڑائی کی ابھی میرے خیال میں آپشن کافی کم ہوگی. آئی تھنک ریٹورک جو ہے وہ بھی ٹون ڈاؤن ہوا ہے, تو موسٹ پرابلی ابھی جو ارینجمنٹ ہوگا اس میں شور سے, اور ایران کا یہی ہے کہ دوبارہ اٹیک نہ کیا جائے. باقی آئی تھنک نیوکلیئر جو لیکن وقار صاحب یہ جو قطر اور سعودیہ کا آپ نے نام لیا, یہاں تو معاملات اچھے نہیں رہے, کیونکہ یہاں پر بھی امریکن بیسس پر اٹیک ہوئے, اور ظاہر ہے پھر جو ہم نے تلخی دیکھی وہ برف جو کئی سالوں بعد خاص طور پہ سعودیہ کے ساتھ پگھلی تھی ایران کی, وہ تعلق آپ کو لگتا ہے اسی نہج پر ہے یا خراب ہو گئے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب اٹیکس ہوئے تو اس میں صاف ظاہر ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن میں بات کروں جو فریم ورک ابھی بنا ہے سیکیورٹی کا,
جو بن رہا ہے جس کو اسٹیپ بول رہے ہیں سعودی عربیہ، ترکی، ایجپٹ اور پاکستان، اینڈ مے بی لیٹر آن شاید ایران کو اس میں شامل کیا جائے، وہ بھی کرٹیکل ہے بیکاز ابھی خطے میں یہ فیلنگ ہے کہ یو ایس کوڈ ناٹ ڈیفینڈ دیم، جو گلف کنٹریز ڈسپائٹ اتنا زیادہ انہوں نے خرچہ بھی کیا، اور اٹ بیکیم ریزن فار لیٹس سے انسٹیبلٹی کی ریزن بنا. یہ ایک میجر شفٹ آ رہا ہے. تو دیٹس وائی آئی فیل کہ خطے کے ممالک ابھی بھی آپ دیکھیں جو کنسلٹیشن ہے اس میں یہ تمام ممالک سامنے، اینڈ نوبڈی وانٹس خواہ کی کوئی دشمنداری نہیں ہے کہ لیٹس سے سیکٹیرین بیسس پہ آپ صدیوں لڑتے رہے، ایسا نہیں ہوگا. تھنگز آر موونگ، اور میرے خیال میں ان کا ایک کرٹیکل رول ہوگا تاکہ خطے میں ایک ایشورنس بھی ہو. باقی اس میں بھی آپ دیکھیں گے چیزیں آگے کیسے چلتے ہیں. بھارت بھی کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ انسائٹ کرے یو اے ای کو یا اسرائیل کو، انشاءاللہ ان کو بھی ناکامی ہوگی. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.